السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ حج سیزن کے اختتام کے بعد آج عمرہ پر آنے والے زائرین کے لیے رہا پہلا جمعہ۔ عمرے پر آنے والے زائرین نے ادا کیا جمعہ کی پہلی نماز مکہ میں۔ حج پر آئے تمام حجاج کرام مدینہ منورہ کو ہو گئے روانہ۔ گزشتہ 15 مہینے کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا گیا نماز کے لیے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے ادا کی مسجد اقصی میں نماز جمعہ۔ گزشتہ 15 دن قبل اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کو لگا دیا تھا تالا۔ اسرائیل نے لبنان کے بیشتر علاقوں میں پھر ایک مرتبہ آج کی بمباری۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ ہے جاری۔ ان حملوں میں مظلوموں کی شہادتوں کا سلسلہ بھی ہے جاری۔ ایران کو لبنان یا کوئی دوسرا ملک سمجھنے کی غلطی نہ کرے اسرائیل۔ دوسرے ملکوں کی طرح ایران پر بھی دھوکے سے اگر اسرائیل حملہ کیا تو اس بار پچھتائے گا قیامت تک۔ ایران کے اہم رہنما نے اسرائیل کو دی دھمکی۔ پاکستان میں آئے سیلاب سے بدترین صورتحال۔ ویڈیو میں نظر آنے والا منظر دریائے سوات کا ہے، جہاں ایک ہی خاندان کے 18 افراد پھنسے گئے بیچ میں، مگر پاکستانی حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے کی بنا پر بہہ گیا سارا کنبہ، جس میں تقریباً 9 افراد کی نعش برآمد۔ تمام دیگر افراد کی تلاش جاری۔ آئس لینڈ جزیرہ نما علاقے میں پھٹ پڑا آتش فشاں، جس کے بعد اور لاوا سے نکلنے والے آگ قریبی گھروں میں ہو گیا داخل، جس کی بنا پر مقامی عوام خوف کی وجہ سے گھر بار چھوڑ کر ہو گئے دوسرے مقام پر منتقل۔ اسرائیل میں عوام پھر ایک بار اتر آئے سڑکوں پر نتن یاہو کے خلاف۔ فلسطین پر حملے روکنے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی عوام نے کی مانگ۔ اسرائیلی فورس نے احتجاج کرنے والی اسرائیلی عوام کو کیا گرفتار۔ امریکہ کی نیو یارک سٹی میں تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم میئر زہران ممدانی کے منتخب ہونے کے بعد اسلام مخالف امن سے نفرت کرنے والوں کو لگی مرچی۔ مسلمان میئر کے منتخب ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شروع کر دیے عجیب و غریب تبصرے۔ اسرائیل میں ایران کے حملوں کے بعد حملوں میں اپنے ہی گھر بار کی تباہی کے بعد مالکان بچے ہوئے ساز و سامان کاغذات کو جمع کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ کچھ مہینے پہلے غزہ کی ایسی صورتحال پر ہنس رہا تھا پورا اسرائیل۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی شیعہ زائرین کی کثیر تعداد پہنچ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر نوحہ خوانی کا آغاز۔ شہادت اہل بیت پر کربلا میں جاری رہے گا ماتم کا سلسلہ۔ کینیڈا میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات۔ کینیڈا میں جاب کرنے کے شوقین افراد کے لیے ایک ہندوستانی لڑکی نے وہاں کی حقیقی ویڈیو کی میڈیا پر وائرل لاکھوں روپے کے نقصانات اٹھا کر ہندوستان سے کینیڈا کے لیے جا رہے نوکری کی تلاش میں، مگر صرف ایک جاب کے لیے ہزاروں لڑکے لڑکیاں نظر آ رہی ہے منتظر۔ جموں کشمیر کے مشہور ماتا کی مندر میں طوفانی بارش کے بعد مندر آنے والے عقیدت مندوں کو زبردست سیلابی صورتحال کا سامنا۔ مندر کے راستے سے تیز رفتاری میں گزرنے والے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے عقیدت مندوں کو پیش آئی مشکلات۔ احمد آباد گجرات شہر میں ہندو عقیدت مندوں کی رتھ یاترا کے دوران 3 ہاتھی عوامی مجموعے کی وجہ سے ہو گئے منتشر۔ ہاتھیوں کے منتشر ہو کر بھاگنے کی وجہ سے عوام کے درمیان بھی مچی بھگدڑ، جس کی وجہ سے درجنوں عقیدت مند ہو گئے زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال کیا منتقل۔ بعد ازاں منتشر ہاتھیوں کو بھی کر لیا قابو میں۔ مارکیٹ میں ایک اور گوبر اندھی بخت کی پیدائش۔ مکمل گندگی کے ساتھ آنکھوں کو صاف ستھرا چمکدار رکھنے کے لیے یورین آئی واش لے کر آئی ہے اندھی بخت۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پہلا یورین لے کر اپنی آنکھوں کو لگانے سے بیماریاں دور ہونے کی کہی بات۔ ایسے اندھے گوبر بختوں اور بھکتیوں کی وجہ سے ہندوستان میں پھیل رہی ہے نت نئی بیماریاں۔ ایسے لوگوں کو چائنا یا فلپائن بھیجنے کی ہے ضرورت۔ میں آنے والے وقت میں کانگریس پارٹی کی ڈور SC ST BC طبقے کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ میٹنگ میں راہل گاندھی کا اظہار خیال۔ اپنے لوگوں کے لیے خود ہم کو لڑنے کی ہے ضرورت۔ پارٹی ورکرز پر دیا راہل گاندھی نے زور۔ بنگلہ دیش میں شرپسندوں کی جانب سے انسانیت کو شرمسار کرنے کی جا رہی ہے حد سے زیادہ بدسلوکی۔ 40 سال تک ٹیچر کی حیثیت سے اسکول میں خدمات انجام دینے والے استاذ کے گلے میں چپلوں کا ہاتھ ڈال کر کیا انہیں رخصت۔ ایسے جاہلوں کو ملنی چاہیے سخت سزا۔ کسی بھی مذہب کا ہو استاد، مگر استاد کا ادب ہے سب پر لازم۔ ماں کو اس کے ہی گھر سے بے گھر کرنا پڑ گیا، بیٹوں کو ہی مہنگا۔ حیدرآباد ملک پیٹ مسارام باغ میں بیٹوں نے ماں کی ضعیفی میں خدمات سے بیزار ہو کر دیا اپنی ضعیف ماں کو بے گھر۔ 90 سالہ ضعیف شکنتلا نامی خاتون نے اپنے ہی بچوں کے خلاف کی کارروائی تو آج ریونیو افسران نے بچوں کو ہی کر دیا بے گھر اور گھر کو ڈال دیا تالا۔ حیدرآباد میں ایسی نوعیت کا زبردست واقعہ۔ گھروں سے نکالے جانے والے ہر ماں باپ اپنے بچوں کے خلاف اٹھائے آواز۔
حیدرآباد میں آئے دن دوسری ریاستوں سے آ کر بھلا پھسلا کر دھوکے سے شادیاں کر کے لڑکے فرار ہونے کے واقعات میں اضافہ۔ حیدرآباد پٹلا برج سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے اتر پردیش کا رہنے والا رضا نامی دھوکے باز نے شادی کر کے بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کے ٹینشن میں آ کر راہ فرار کی اختیار۔ یہ شادی کرنے والی لڑکی کے بھی نہیں ہے کوئی ماں باپ، ایسے ہی بیچ حد چھوڑ کر دھوکہ دے کر رضا ہو گیا فرار۔ ایسے شادیاں کرنے والے لوگوں سے رہے آپ بھی ہوشیار۔ ماں کے سامنے ایک معصوم بیٹا ہو گیا موت کا شکار۔ حیدرآباد دندگل پولیس اسٹیشن حدود میں 6 سالہ ابھینو کو اسکوٹی پر ماں جا رہی تھی اسکول چھوڑنے کے لیے، مگر راستے میں تیز رفتار ٹپر نے دے دی ٹکر، جس کے نتیجے میں ابھینو کی ماں کے نظروں کے سامنے ہو گئی موت۔ ماں پر ٹوٹی قیامت، سی سی کیمرے میں ہوا قید منظر۔ شہر حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے دن کے اوقات میں بھی ڈرنک اینڈ ڈرائیو پر تلاشی مہم کا سلسلہ جاری۔ اسکول سے اسٹوڈنٹس کو پک اپ کرنے والے ڈرائیور اور دیگر آٹو ڈرائیور کو بھی روک کر لی گئی تلاشی۔ دن کے اوقات میں حالت نشے میں آ کر گاڑیاں چلانے کی وجہ سے حادثات میں ہو رہا ہے اضافہ۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔